حضرت بہلول یہ مجذوب الحال تھے، ہارون رشید کے زمانے میں گزرے ہیں۔ مجذوب جذب سے ہے۔ مجذوب پتہ کسے کہتے ہیں؟ آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز کا معیار کی مہر اپنے جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ جو میرے ذہن میں آتے ہیں معیار، میں اس پہ وہ مہر لگا دیتا ہوں۔ بھئی یہ خوشی کا معیار ہے، یہ غمی کا معیار ہے، یہ ولایت کا معیار ہے، یہ حلال کا معیار ہے، یہ حرام کا معیار ہے۔ میں نے اپنے معیار بنا رکھے ہیں۔ بھئی معیار تو شریعت بتاتی، تو مجذوب کا معیار بھی میں نے خود بنایا ہوا ہے۔ ہم مجذوب اسے کہتے ہیں جو نمبر دے اور وہ لگ جائے۔ پہنچی ہوئی سرکار ہے جی، مجذوب ہے۔ وہ تو مجذوب حرام راستہ نہیں دکھاتا۔ جب میرے نوجوان سوچتا ہے اس نے نمبر دیا، نمبر لگ گیا، بالکل غلط۔ جب شریعت کے پیمانے سے ہٹیں گے تو ہر چیز کا پیمانہ بدل جائے گا۔ اس لیے علماء کے قریب رہیں تاکہ ہم شریعت کے پیمانے میں قائم رہیں، ورنہ ہر چیز کا پیمانہ بدل جائے گا۔ میرے خوشی کا پیمانہ بدل جائے گا۔ اب دیکھ لیں مسلمانوں کی خوشی کا پیمانہ کیا ہے؟ ناچ گانے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ بات کرو جی شادی بار بار تو نہیں ہوتی جی، اللہ کرے بار بار نہ ہو، لیکن جو رب کو ناراض کر دے گا تو پھر کیا گارنٹی ہے بیٹے اور بیٹی کے گھر کے آباد ہونے کی؟ تو خود بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ تو آج مسلمان کی خوشی کا معیار ناچ گانا، اور جی کوئی فوت کی تھوڑی ہوئی ہے جو ڈھول ڈھمکا ہی نہ ہو۔ علماء سے دوری کے اثرات ہیں یہ۔ تو مجذوب پتہ کسے کہتے ہیں؟ مجذوب اسے نہیں کہتے جو نمبر دیتا اور وہ لگ جائے اور حرام پیسہ آ گیا اور میرا کام بن گیا ہو جی، واقعی مجذوب جذب سے ہے، جو اللہ کی معرفت میں پرواز کرتے 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 کرتے، یہ صوفیاء کرام کے جو سلاسل کے جو اسباق ہوتے ہیں، یہ سلسلوں کے، اس میں یہی منازل طے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی محبت میں پرواز کرتے 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 اتنا قرب پالے کہ اس قرب کی وجہ سے تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے دماغ کھو بیٹھے، وہ ہوتا ہے مجذوب الحال۔ اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا، قرب ملا، تجلیات کی تاب نہ لا سکا، دماغ کھو بیٹھا۔ تو بہلول یہ مجذوب الحال تھے، ہارون رشید کے زمانے میں گزرے۔ ہارون رشید کے ساتھ کبھی آمنا سامنا ہوتا تو بڑی حکمت بھری باتیں کرتے تھے، جس وجہ سے ہارون رشید بھی ان کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے کہ بڑی معرفت کی باتیں کرتا ہے یہ بہلول۔ ہارون رشید کا معمول تھا کہ رات دن کے آخری حصے میں چہل قدمی کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن چہل قدمی کے نکلے تو آپ کی بیوی زبیدہ وہ بھی پیچھے چل پڑی، جس نے نہر زبیدہ بنوائی تھی عراق سے میدان عرفات تک۔ حج پہ آئی، دیکھا کچھ حاجی مرے ہوئے، جانور مرے ہوئے۔ بھائی کیوں؟ پانی نہیں ہے، دور دور تک پانی نہیں۔ اس نے پھر اپنے حکومت کے خزانے کھول دیے۔ آج بھی اس کے اثرات کو دیواریں موجود ہیں۔ تو ہارون رشید چہل قدمی کے چلے، پیچھے اس کی بیوی زبیدہ بھی چل پڑی۔ دریا کے کنارے پہ ہارون رشید جا رہے ہیں، تھوڑا آگے گئے تو کیا دیکھا؟ دریا کے کنارے پہ گیلی ریت پہ بہلول بیٹھا ہے، بچوں کی طرح مکان بنا رہا ہے۔ یہ پہلے بچے مکان بناتے تھے نا گیلی ریت پہ بیٹھ کے، اب تو وہ کھیل کھلی ختم ہو گئے سارے۔ بہلول، ہارون رشید نے قدم بڑھائے، قریب گیا بہلول کے دیکھ کے۔ ہاں بہلول کیا کر رہے ہو؟ اسے دیکھا، ہارون نے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ جنت کے مکان بنا کے کیا کرے گا؟ کہہ رہے بیچوں گا۔ ہارون نے ویسے پوچھ لیا کتنے کا دے گا؟ کہنے لگا 1 دینار کا۔ ہارون رشید سمجھا مجذوب الحال ہے، اللہ کی محبت میں فنا ہے، آخرت کی فکر میں مگن ہے، اپنی کیفیت میں لگا ہوا ہے۔ ہارون نے قدم بڑھائے، بس آگے چلے گئے۔ اتنے میں زبیدہ پہنچ گئی جو چند قدم پیچھے تھی۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ جی جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کتنے کا دو گے؟ کہا 1 دینار کا۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے کو کسی بچے کی یا کسی مجذوب کی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ اس کے مطابق وہ کام کر دیتا ہے۔ زبیدہ نے دینار نکالا، بہلول کے ہاتھوں میں تھما دیا، لو بہلول 1 مکان میرا۔ چلی گئی آگے۔ میاں بیوی کا راؤنڈ مکمل ہوا، گھر پہنچے، کھانا کھائے، نماز پڑھی، سو گئے۔ اسی رات ہارون نے خواب دیکھا۔
जन्नत का मंजर है, आबशारें हैं, मरगुजारें हैं, खूबसूरत किस्म की नहरें जारी, बेहतरीन किस्म के महल्लात हैं। अचानक नजर पड़ती है एक खूबसूरत महल पे जुबैदा का साइन बोर्ड लगा हुआ है, बेटे जुबैदा। मेरी बीवी का महल इतना खूबसूरत, वो कहते ना आंखें फटी की फटी रह गई ख्वाब में। इरादा किया कि अंदर जाके देख लो, मेरी बेगम का महल है, अंदर से देखो कितना हसीन होगा। जब उसके गेट पे पहुंचे ख्वाब के अंदर, तो उस महल के दरवाजे पे खड़े उस फरिश्ते सिक्योरिटी गार्ड ने हारून रशीद को रोक लिया। हारून सिवाय जुबैदा के कोई नहीं जा सकता। उसका ख्वाब में रोकना था, हारून की आंख खुल गई। अब आंख का खुलना था कि हारून तो पसीनो पसीनो हो गया, गुमसुम, बेकरार, परेशान, डिप्रेशन का शिकार। हारून तूने तो सब कुछ तबाह कर दिया, तूने तो अपने सब कुछ तबाह कर डाला, अपनी किस्मत पे लात मार दी। पूरा दिन खामोश डिप्रेशन में पड़ा रहा। जब चहलकदमी का वक्त आया, खामोश के साथ तन्हाई से निकल गया। अल्लाह की शान दरिया के किनारे पे जा रहा था, तो उसी जगह पे आज फिर बहलोल को पा लिया। सोचने लगा काम बन गया, कल नहीं तो आज सही। तवज्जो करना जो बात मैं कहना चाहता हूं, कल नहीं तो आज सही। कल अगर 1 दीनार कीमत थी, आज अगर ज्यादा हो जाए 100 दीनार हो जाएगी, दे दूंगा, पैसों की तो कमी नहीं। माल से सब कुछ नहीं होता। करीब गए, बहलोल क्या कर रहा हो? जन्नत का मकान बना रहा हूं। क्या करोगे? बेचूंगा। और हौसला बढ़ गया कि काम बन गया। जब कहा कितने का दोगे, बहलोल ने कहा आज इसकी कीमत पूरी दुनिया की सल्तनत है। हारून की कदमों से जमीन निकल गई। बहलोल, पूरी दुनिया की सल्तनत, ये तो किसी इंसान की ताकत में नहीं। कल तो इसकी कीमत 1 दीनार थी, आज पूरी दुनिया की सल्तनत बतलाता है। बहलोल ने कहा हारून, कल अल्लाह को, कल बिन देखे अल्लाह पे यकीन किया गया था, आज तो तू सब कुछ देख के आ रहा है। अब अगर जन्नत लेनी है तो पूरी दुनिया की सल्तनत ले आ। तो यहां 2 बातें, एक तो ये कि माल है और सब कुछ है, ये सोच गलत। दूसरे कि जब अल्लाह के साथ यकीन का ताल्लुक बन गया, तो अल्लाह मेरे और आपके लिए जन्नत को बिल्कुल सस्ता कर देगा।